قومی ٹیم کے ورلڈ کپ میں آگے بڑھنے کے امکانات اگر مگر میں پڑ گئے، قوم شدید غصے میں۔ پاکستان کے سابق اور سینئر کھلاڑیوں کے دبنگ انٹرویو۔ قومی سینئر کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹیم کو تنقید کے نشانے کے اوپر رکھ لیا۔ 57 پر صرف ایک وکٹ گرنے کے بعد پوری ٹیم نے 120 رنز کے ہدف کے لیے وقفے وقفے سے وکٹیں گرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پاک-بھارت میچ میں بھارت نے پاکستان کو ناقابل شکست دے دی اور یہ 120 رنز کا ہدف پاکستانی ٹیم بآسانی بنا سکتی تھی۔ پاکستان نے آغاز بہت ہی اچھا کیا تھا۔ اسی غم و غصے کی وجہ سے قوم نے قومی ٹیم کو نشانے کے اوپر رکھ لیا۔ اب قومی ٹیم کا ورلڈ کپ میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی سفر مشکل ہو گیا۔ محمد رضوان بار بار پچ پر گرتے رہے اور بار بار اپنے آپ کو درد محسوس کرواتے رہے اور 44 گیندوں پر صرف 31 رنز بنا کر پویلین کی راہ واپس دوڑ چلے۔ اور فخر زمان کہتے ہیں نا اونچی دکانیں اور بھیکے بھگوان، فخر زمان نے بھی کیا وہی کام۔ آتے ساتھ ہی ایک چھکا لگایا اور آتے ساتھ بھی کیچ اپنے بولر کے ہاتھوں میں کیچ دے دیا اور اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے پاکستان نے یہ میچ لوز کر دیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 120 رن کا ہدف دیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے، لیکن بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا جذبہ ہو تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، تو وہ بھارت نے کر کے دکھایا۔ بھارت نے نہ صرف پاکستان کو شکست دی بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھارت میں بھی شدید اس چیز کا غم و غصہ دوڑ رہا ہے کہ ان کی ٹیم 120 رنز کے اوپر کیوں آؤٹ ہوئی۔ ان کے سینئر تجزیہ کاروں نے بھی اس کے اوپر تنقید کی بھارت کے اوپر، تو ہماری تو تنقید بنتی ہے۔ پاکستان چیئرمین پی سی بی نے پاکستانی ٹیم میں بڑے آپریشن کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا، کہا چھوٹے آپریشن سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کے سینئر کھلاڑیوں نے دبنگ پاکستان کے اس انداز کے اوپر تہلکہ خیز انکشافات کرنا شروع کر دیے۔ قومی ٹیم میں سفارشیں، ٹیم کے اندر سے سفارشیں چلتی ہیں اور دوستیاں نبھائی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے۔ شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اس ہار کی اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ دیکھیے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔